بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الہ الاولین والآخرین ولا عدوان الا علی الظالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور مدد سے اسلام کی حدیث کی عظیم ترین کتابوں میں سے دوسرے نمبر کی سب سے اعلیٰ ترین اصح ترین کتاب صحیح مسلم کی کتاب الامارہ سے ہم گزر رہے ہیں۔ کچھ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سیکھتے اور سکھاتے بھی ہیں۔ آخری باب جو ہم نے شروع کیا تھا ابھی اس سے ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں، تو قارئ جو جہاں پر ہم رکے تھے وہاں سے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ جائز۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، اللہم اغفر لنا ولشیخنا ولشیوخہ وللسامعین وللجمیع المسلمین آمین۔ قال امام مسلم بن الحجاج في كتابه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ جی، یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام ایسی حدیث ذکر کی ہے جس کو بہت سارے علماء کرام نے دین کی اہم ترین چند حدیثوں میں سے ایک شمار کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آگے کئی سندیں اس حدیث کی بیان کریں گے اور اسی حدیث یا اسی الفاظ پر احالہ کریں گے۔ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے روایت کی ہے اور وہ لیث سے روایت کرتے ہیں، اور یہ لیث بن سعد المصری ہیں، امام درجے کے راوی ہیں مصر کے۔ پھر دوسری سند طرف احالہ کیا، قال حدثنا محمد بن رمح، یعنی دوسرے استاد آپ کے امام مسلم کے محمد بن رمح ہیں، اور ان دونوں کے استاد اللیث ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک میں لیث کو الف لام سے ذکر کیا ہے اور ایک میں بغیر الف لام کے۔ اس طرح کے بہت سارے نام ہمارے اسلام میں جن کو ہم الف لام سے بھی یاد کرتے ہیں، جیسے العباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کے بہت بڑے فقہاء اور علماء میں سے ہیں۔ تو عباس بھی لکھا ہوا آپ کو آئے گا اور العباس بھی آئے گا۔ اس طرح سے یہاں پر لیث جو ہے اللیث بھی لکھا ہوا ہے اگلی اسی سند میں چند ہی ایک آدھی ناموں کے بعد، اور ایک جگہ لیث لکھا ہوا ہے، دونوں ایک ہی ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ مصر کے اعلیٰ ترین فقہاء میں سے ایک ہیں، اسی لیے ان کو علماء جرح و تعدیل نے بہت اعلیٰ مقام ثقہ راویوں میں عطا کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ میں ان کے اقوال فقہی کتابوں میں بھی مذکور ہیں، آتے ہیں۔ تو لیث بن سعد المصری ہیں، اور اتفاق سے اس لیث رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی راوی اس حدیث کے اندر موجود ہیں وہ سارے امام درجے کے راوی ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد روایت کرنے والے نافع ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صغار صحابہ یعنی جو بچوں کی عمر میں تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان 7 لوگوں میں سے یہ قابل شرف صحابی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ کرام میں شمار کیے جانے کا جن کو شرف حاصل ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، غور سے سنیے، متوجہ ہو جائیے، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، چرواہا ہے، بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، بہت ساری چیزوں کی نگہبانی اسے عطا کی گئی ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو چونکہ وہ چرواہا اور نگہبان ہے، اسی لیے اس کی رعایا، اس کے تحت پائی جانے والی چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، وہ ذمہ دار قرار پائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ یہ کتاب الامارہ ہے، اس سے اس کا تعلق آگے جملے میں ہے، فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، وہ امیر جو لوگوں پر خلافت جس کو عطا کیا گیا ہے، خلافت دی گئی ہے، حکومت دی گئی ہے، وہ لوگوں کی معاملات کا، لوگوں کے مسائل کا، لوگوں کے امور کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیہ، اس کے پرجا کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہی ہے اس باب سے مناسبت، اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اسی لفظ کی خاطر اس حدیث کو یہاں پر کتاب الامارہ کے اندر لائے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ایک امیر، ایک خلیفہ، ایک بادشاہ، ایک حاکم، چاہے وہ بڑا ہو پورے ملک کا، یا اس کے انڈر میں کام کرنے والے بہت سارے اس کے مددگار، معاونین، منسٹرز، وزراء اور دوسرے لوگ ہوں، تمام کے تمام ایک دائرے میں لوگوں کی معاملات، لوگوں کی بہت ساری چیزوں، بہت سارے مسائل کی نگہبانی کرتے ہیں، نگہبانی ان کو دی جاتی ہے، لہذا ان کے انڈر میں پائی جانے والی وہ تمام چیزیں اور معاملات کس طرح سے انہوں نے اس کو نبھایا، کس طرح سے ادا کیا، کیا کمی کی، کس اعلیٰ درجے میں انصاف کیا، کتنی محنت کی، کتنی خیرخواہی کی وغیرہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری روایتیں پڑھی ہیں، جانا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ کمزور ہیں اور میں آپ کو آپ کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طرح کی ذمہ داریوں میں نہ پڑیں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ اور اس سے پہلے اور بھی روایتیں گزر چکی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کی بھی ذمہ داری، دو پر بھی حکومت یا ذمہ داری، قیادت قبول کرنا ہو تو اس سے بھاگیے اور اسے قبول مت کیجیے، اس لیے کہ اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی وہاں پر کمی کرے تو اسے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے اور اس کی آخرت جو ہے خطرے میں پڑے، سوال جواب میں وہ مشکلوں میں پڑے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور سے ذمہ داریاں قبول کرنے، خاص طور سے اگر وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بادشاہت و خلافت کی ہیں، حکومت کی ہیں، تو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن یہیں تک بات نہیں کی، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی لفظ میں سنا کہ آپ میں سے ہر شخص، اللہ کہ آدمی بچہ ہو یا پاگل ہو جس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل جس نے کھو دیا ہے، چاہے بچپنے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے جب تک وہ عقل کھویا ہوا ہے، ورنہ باقی تمام لوگ، تاکہ عورتیں اب گھروں میں بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہیں، بہت ساری چیزوں کی نگہبان ہیں، اور ان سے ان کی رعیت کے بارے میں، ان سے متعلق چیزوں کے بارے میں جن کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں تاکید کے لیے الا کا لفظ استعمال فرمایا، خبردار، یعنی دھیان دیجئے، جو بات کہی جانے والی بہت ہی اہم ہے اور اس میں خیال کرنے کی، دھیان دینے کی، اپنے آپ کو بہت زیادہ متنبہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خبردار ہو جائیں۔ پھر آپ نے عام لفظ استعمال فرمایا کہ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں سے سوال کیا جائے۔ پھر آپ نے تمام لوگوں میں سے کچھ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا
یا کچھ منصبوں کا، کچھ عہدوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حاکم اور خلیفہ کا ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری دوسرے بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں، بلکہ شاید دنیا میں تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ ایک پورے ملک، پورے ایریے، پورے اقلیم کا اور وہاں پر رہنے والے انسانوں، وہاں پر پائی جانے والی فصلیں، کھیتیاں، اقتصاد، اکنومی، کاروبار، تجارت، بہت کچھ، تمام چیزوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کی دنیاوی اور خاص طور سے اخروی ترقی، شریعت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنے کو آسان بنانا، توحید و سنت کو لاگو کرنا، توحید و سنت کے خلاف جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا خاتمہ کرنا، ان کی خاتمے کی کوشش کرنا، اہل بدعت، اہل شرک، اہل زیغ، اہل ضلال، اہل الحاد وغیرہ کے خلاف اپنی طاقتیں، اپنی فوج، اپنے منسٹرز، اپنے ذمہ داران وغیرہ لگانا، یہ تمام چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی پر مخفی نہیں ہے کہ ایک حاکم کی ذمہ داری ایک گھر کی ذمہ داری سے ظاہر بات ہے بڑی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی اہمیت، خلافت کی اہمیت کے ناطے سے سب سے پہلے جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کی بات کی ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور وہ کل قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں جن کے اوپر خرچ کرنے کی، جن کو صحیح راستے دکھانے کی، جن کی تربیت کی، جن کو غلطیوں سے روکنے کی، جن کے اندر پائے جانے والے منکر اور شریعت کے خلاف چیزوں سے روکنے کے لیے تدابیر کرنے کی، بہت سارے وسائل کو بروئے کار لانے کی جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ مرد ذمہ دار ہے اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہاں اس میں کوئی شک نہیں، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہ کبھی کبھار اپنی بیوی، اپنے بچوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، کئی بار اپنے انڈر پائے جانے والے بہت ساری جو ہے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں کا، چھوٹی بہنوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، کئی بار وہ اپنے بزرگ والدین وغیرہ، ان کی رعیت، ان کی حفاظت، ان کا خیال رکھنا، ان پر خرچ کرنا وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کا ایک وقت میں وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سارے لوگ نہ ہوں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بات کرنے کے بعد ایک آدمی کی بات کی۔ ظاہر سی بات ہے امیر سے مراد اگر ہم خلیفہ اور سلطان مانتے ہیں تو اس کے لفظ میں اس کے انڈر میں پائے جانے والے جو ایریوں کے گورنرز ہوتے ہیں، جو ہے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ان کو عامل کہا جاتا تھا، گورنر کہا جاتا تھا وغیرہ، یا بہت سارے ملکوں میں جہاں پر شاہی حکومتیں ہیں وہاں پر امیر جو ایریے کا ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہے، تو یہ امیر میں یہ سارے لوگ داخل ہیں، بڑا بھی اور اس کے انڈر میں پائے جانے والے چھوٹے، جو بھی اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہے، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے منسٹرز ہوں، چاہے وہ مختلف وزارتوں کے منسٹرز ہوں، بڑے بڑے ذمہ داران ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ اس میں داخل ہیں، اور اپنے ان کے انڈر میں پائے جانے والے معاملات اور مسائل کے بارے میں ان کو نگہبانی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے۔ لہذا ان تمام ذمہ داریوں، تمام امانتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے تمام لوگوں سے متعلق یہ بات فرما دی، انہیں ان کی ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے یہ دین کی یہ بات، یہ فرمان پہنچا دیا، تو اب فردن ہر شخص جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ یہاں پر اس بات کا خطرہ تھا کہ آدمی سمجھے یا عورت سمجھے کہ مرد ذمہ دار ہے، میرا کیا معاملہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی تنبیہ کی کہ عورت یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کو عام حالات میں، بلکہ شاید تمام حالات میں ایک مرد کے نیچے رکھا گیا ہے، الا کہ وہ عورت ہو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، وہ بزرگ ہو اور اس کے بچے
بچوں کے ساتھ رہ رہی ہو تو اس وقت میں کافی ذمہ داریاں اس کی یا اس کے شوہر کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے بیٹے کی طرف آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی ہے، اپنے بیٹے پر کتنا اثر ڈال سکتی ہے، کس طرح سے اس کا بیٹا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، کس طرح حرام یا حلال سے لا کر کے کھلا رہا ہے، تمام شریعت کی باتوں میں، تمام اللہ کے اوامر میں اور نواہی میں کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ایک ماں جس کا شوہر گرچہ انتقال بھی کر گیا ہو، کتنے حد تک وہ اپنے بیٹے پر اثر ڈال سکتی ہے اور کن چیزوں پر اس کو نظر رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ ذمہ دار ہے، اس کو سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت جو بیوی ہوتی ہے، وہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے بلا شک عورت پر مرد کو ایک درجہ، ایک مرتبہ فضیلت دی ہے، عورت کے مقام سے مرد کے مقام کو اوپر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو ایک رتبہ، ایک فضیلت حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو بیان بھی کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے اس کے انڈر میں جو لوگ بھی اس کے انڈر میں آتے ہیں، چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا اس کی بچیاں ہوں، ان پر خرچ کرنا ایک مرد کے اوپر، ایک گھر کے ذمہ دار کے اوپر فرض ہے۔ ان کو متوسط جتنی اس کی طاقت ہے اس میں سے کھلانا، پہنانا، اور بہنوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت پر بھی حدیثیں پائی جاتی ہیں واضح طور سے۔ چنانچہ وہ حدیث آپ یاد کر سکتے ہیں ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کی کچھ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے معاملات کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے اچھے انداز میں، تو کل قیامت کے دن جہنم کے اور اس کے بیچ میں وہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو جہاں پر یہ بات کہا جانا اس زمانے میں حقیقت میں انتہائی ضروری ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، وہیں یہ بات مخفی نہیں ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں، اسلام کی تعلیمات اس بارے میں انتہائی واضح ہیں کہ عورت کو کئی موقعوں پر کچھ ناحیوں سے مردوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مثلا ایک ماں کے لیے ایک بیٹا چاہے جتنا کماتا ہو، چاہے جتنا ذمہ داریاں اٹھاتا ہو، اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنی ماں کی بہت ساری ضروریات کو پوری کرتا ہو، اس کے باوجود ایک ماں کی اطاعت اس کے لیے فرض ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد اگر کوئی حق سب سے اعظم ترین انداز میں، سب سے اعلیٰ ترین انداز میں، سب سے اہم انداز میں، سب سے پہلے اللہ کے حق کے بعد اگر کوئی حق لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اس کی ماں کی اطاعت، اس کی اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اس کے اوپر اس کے شوہر کے مر جانے کے بعد خرچ کرنا وغیرہ بھی۔ تو ایک ماں کا درجہ ایک بیٹے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے یہاں درجے کے اعتبار سے ماں اوپر ہے، آگے ہے، لیکن اس ناحیے سے کہ گھر کی ذمہ داری، گھر کے بہت سارے معاملات جو باہر دیکھے جا سکتے ہیں، مردوں کو جو عورتوں پر عام طور سے فضیلت دی گئی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ گھر کے باہر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے ناممکن ہے، جن کو نبھانا، جن کو کافی اوقات میں جن ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اور بہت ساری جگہوں پر عورت کے لیے اسلام میں جائز بھی نہیں، آپ جانتے ہیں، جیسے ایک عورت امام نہیں بن سکتی صلاۃ میں جب تک مرد موجود ہوں، سوائے عورتوں کی، جب عورتیں خالی ہوں تو وہ امامت کر سکتی ہے، یا اس طرح سے ملک کی بڑی ذمہ داریاں، یعنی جیسے ایک عورت ایک بادشاہ نہیں بن سکتی، کسی ایریے کی ہمارے دین کے اعتبار سے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی، اور بہت ساری بڑی ذمہ داریوں پر فائز نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں یہ اس کی مصلحت کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ رحمت ہے جو اللہ رب العالمین نے، جس نے توحید کے مسائل کو، دین کی بہت ساری باتوں کو، دین کے بہت سارے احکام کو، دنیا کی مصلحتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو قوانین ہمارے لیے بھیجے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں، ان تمام میں جو فائدے اور مسالے ہیں، انہی مسالے کے تحت، انہی فائدوں کے تحت عورتوں کو ان بہت ساری ذمہ داریوں سے روکا گیا ہے یا ان کے لیے منع کیا گیا ہے۔ عورت بہت سارے اداروں میں، بہت ساری جگہوں پر، کچھ نوکریوں میں جا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، اگر اس کا اختلاط مردوں سے نہیں ہوتا ہے، اگر وہ مکمل طور سے پردے میں شریعت کے اعتبار سے ہوتی ہے
اور کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہیں آتی ہے، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوتا ہے، عورتوں کے لیے عورتوں کا خاص کالج ہے، عورتوں کا خاص مثلا ہاسٹل ہے وغیرہ، تو ان جگہوں پر وہ کچھ ذمہ داریوں کو نبھا سکتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع اس بارے میں تفصیل کا نہیں ہے، میں نے صرف اس لیے یہاں پر وضاحت کر دی کہ عورت کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ عورت یہ نہ سمجھے کہ کمانے والا مرد ہے، گھر کو چلانے والا مرد ہے، گھر کا حاکم اسلام میں مرد کو کہا گیا ہے تو پھر میری کیا ذمہ داریاں، میری کوئی ذمہ داریاں نہیں، میں جس طرح چاہوں ذمہ داری نبھاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اس کے بچوں کی۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، دھیان دیجئے گا میں لفظ پڑھ دے رہا ہوں دوبارہ تاکہ آپ غور کر سکیں۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے یعنی شوہر کے بچوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، چنانچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ میں یہاں تھوڑا سا اور رکنا چاہتا ہوں، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر، کیوں نہیں کہا گیا اس کا گھر؟ کیونکہ شوہر کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے اس طرح کی کچھ حالتیں آ سکتی ہیں جس میں آدمی عورت کے اپنے گھر میں جائے، خاص طور سے اگر آدمی جو ہے اسلام میں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مصلحتوں کے لیے، مردوں کی مصلحتوں کے لیے، عورتوں کی مصلحتوں کے لیے، ان کے بچوں کی مصلحتوں کے لیے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے، مالدار ہے، فرض کر لیتے ہیں، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے مثلا، یا گھر میں کچھ ایسے حالات تھے، باپ اچھے سلوک کا نہیں تھا، دیر سے شادی مطلب ٹائم سے شادی نہیں ہوئی، دیر سے شادی کرنے کے ناطے مثلا عورت مجبور ہوئی کسی ایک ایسے مرد کو اختیار کرنے پر، ایسے صاحب خیر مرد کو اختیار کرنے پر، مثلا جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے، یا عورت کے پاس اپنے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ذمہ داریوں سے وہ مکمل طور سے بھاگنا نہیں چاہتی بلکہ ان کی ذمہ داریوں کو کچھ انداز میں ادا کرنے چاہتی ہے، تو کہتی ہے کہ میرے پاس گھر ہے مثلا، مجھے آپ کو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تنخواہ کا 80% 90% حساب اپنے بیوی اور بچوں، پہلی بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، لیکن آپ کو میرے پاس یہاں جب آئیں گے اپنی باری میں، میری باری میں، تو آپ میرے گھر میں آئیں گے، مجھے آپ سے گھر میں نہیں مانگتی ہوں۔ یہ عورت چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب مثلا یہاں اس گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں، اگر وہ عورت جو ہے یہاں پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ظاہر بات ہے یہ گھر اس مرد کا نہیں، اسی عورت کا، یہاں پر مرد نہیں کہہ سکتا کہ اس کا گھر ہے، چاہے اس کو اس کے باپ کی طرف سے ملی ہو، وراثت میں ہو، بھائیوں سے ملی ہو، ہدیے میں کسی سے ملی ہو، اپنے بھائی یا باپ وغیرہ سے کسی طریقے سے اس کی ملکیت ہے، یا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ، بہت مالدار گھر کی ہے، اس نے جو وراثت میں پیسے پائے اسے خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر ہے، گرچہ وہاں اس کے ساتھ رات گزارنے جاتا ہو، اس کے حقوق ادا کرنے جاتا ہو وغیرہ، ہاں خرچ کرنا اس کے اوپر واجب، اگر وہ کہے کہ یہ گھر میرا ہے لیکن اس میں مثلا آپ رہتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ اس میں استعمال ہونے والا جو ہے جو لائٹ کا بل ہوگا یا کھانے راشن کی چیزیں ہوں گی آپ کو دینی ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ جو ہے اس کے ضرورت کی جو چیزیں ہیں، راشن وغیرہ کی چیزیں ہیں، وہ اس کو لا کر کے دے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ عام حالات میں چونکہ یہی لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ بیوی اپنے باپ کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے شادی ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے، تو اسی لیے شوہر کا گھر کہا گیا ہے یہاں پر۔ تو عورت تو گھر گرچہ اس کا نہیں ہے، عورت کا، میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ وہ کہہ سکتی ہے بھائی یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ میرے شوہر کا ہے، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، ملکیت اسی شوہر کی جس میں آپ بھی اس کے مرنے کے بعد عورت بھی حق پا سکتی ہے، اس کا جو حق ہے 8واں حصہ اگر اس کے پاس شوہر کے اس کے بچے ہیں، چاہے اس بیوی سے چاہے کسی اور بیوی سے، تو اس گھر میں کبھی نہ کبھی وہ حصہ پا سکتی ہے، گھر میں، جائیداد میں وغیرہ، لیکن گھر کو جب تک شوہر موجود ہے اور اسی کی ملکیت ہے تو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ اگر گھر شوہر کا ہی ہو، اسی کا خریدا ہوا، اسی کا اپنے باپ سے پایا ہوا، اور عورت اپنی گھر والوں سے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے میکے سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی، تو یہ گھر گرچہ شوہر کا کہا جائے
مگر اس گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں اس کی نگرانی میں آتی ہیں اور کل قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ فرض کر لیجیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق روح کی غذا سے ہوتا ہے، اس گھر کے اندر پاکیزگی کو اپنانا، اس کے اپنے آپ میں، اپنے شوہر کی بیٹیوں میں، اس کے بچوں میں ان کی صحیح تربیت کرنا، صحیح تربیت میں ان کو توحید مثلا سکھانا، توحید و سنت کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالنا، توحید سنت کی اتباع کی عادت ڈلانا، تمام غلط چیزوں سے روکنا، قرأت قرآن کو گھر میں جو ہے رواج دینا وغیرہ، یہ تمام ساری چیزیں جو ہے جہاں مرد کی ذمہ داریوں میں بھی آتی ہیں، وہیں مرد کے گھر سے نکلنے، خاص طور سے آپ جانتے ہیں کہ کئی بار پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، پرانے زمانے میں اگر یہ چیز کم تھی کہ لوگ باہر کمانے دور زیادہ نہیں جاتے تھے، خاص طور سے شروع میں، تو ظاہر بات ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، حدیث اخذ کرنے کے لیے، حدیثوں کا علم لینے کے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، ظاہر بات ہے کمانا ہی ہوا۔ اسی طرح سے جنگوں میں چلے جاتے تھے، ظاہر بات ہے ان کے جانے کے بعد اس گھر کی، چاہے ظاہری طور پر اس گھر کی ذمہ داریاں ہوں، اس گھر کو پریشانیوں سے بچانا ہو، ٹوٹنے پھوٹنے سے بچانا ہو، ظاہری نقصان سے بچانا ہو، یا اس گھر کی اصل حفاظت جو دینی معاملات کے ذریعے اپنے شوہر کے بچوں کی تربیت میں ان کو تمام تر اعلیٰ کردار اور اخلاق دینے میں اور ان کو تمام برائیوں سے باز رکھنے میں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ڈالنے وغیرہ، ان تمام چیزوں میں عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بلکہ کافی بار ایسا ہوتا ہے، اور یہ بات اس سے اسلام انکار نہیں کرتا، جب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورت بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، کیونکہ کئی بار باپ کے یا گھر کے ذمہ دار کے گھر سے باہر نکلنے، کئی بار کئی مہینوں کے لیے دور چلے جانے، اور ایک فطرت میں جو عورت کے اندر نرمی رکھی گئی ہے اور مردوں کے اندر جو ایک کرختگی ہوتی ہے، چاہے کچھ ہی جگہوں پر ظاہر ہو، اسی لیے بچوں کا ماں کے قریب ہونا یہ فطری نیچرل چیز ہے اور اسے ساری دنیا جانتی ہے۔ تو ماں کئی بار زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، بچہ اسی سے چپکا رہتا ہے، اپنے خاص طور سے شروع عمر میں اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فطرتاً بچے کے اندر ماں کے پیار کو، جیسے ماں کے اندر بچے کے پیار کو فطرتاً باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا ہے، ایسے بچوں کے اندر بھی ماں کا پیار زیادہ رکھا گیا ہے، اس کی طرف لگاؤ، جھکاؤ، اس کی طرف میلان وغیرہ۔ اسی لیے ان بچوں کی تربیت سے متعلق عورت کی ذمہ داری ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اور دو چیزوں کو جو ہے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبانی اس کی ذمہ ہے، اسی طرح سے اپنے شوہر کے بچوں کی۔ اس جملے پر بھی میں تھوڑا سا رکنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ چیز کہ یہاں کہا گیا شوہر کے بچے، ہو سکتا ہے کئی بار یا ہمارے یہاں کے حالات کے اعتبار دیکھا جائے تو لگ بھگ اکثر کہ بچے شوہر کے ہیں، یعنی جس آدمی کے ہیں اسی کی وہ بیوی ہے، یعنی وہ ماں بھی ہے ان بچوں کی۔ بسم اللہ۔ تو بہت بار یعنی جہاں پر ہم دو شادیوں کو تصور کرتے ہیں وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کا بیٹا تو ہے لیکن اس کے اپنے پیٹ سے پیدا ہوا نہیں، لیکن کافی حالات میں اس کے اپنے بچے ہیں جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شوہر کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہیں سے آپ جان سکتے ہیں کہ اسلام میں تمام یہ جو راوی آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے نام ہیں، شاذ و نادر میں آپ پاتے ہیں جس کی نسبت اس کی ماں کی طرف۔ تو بچہ اسلام میں منسوب ہوتا ہے باپ کی طرف، ماں کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں منہ بولا بیٹا جس کو ہم جو ہے اپنے ہاں گود لینے سے تعبیر کرتے ہیں، تو جو اس بارے میں قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے اسی سیاق میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر ادعوہم لآبائہم، کہ ان بچوں کو ان کے باپ سے جوڑ کر کے ان کی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اسی لیے
اسلام میں عام حالات میں کچھ ایسی حالتیں ہیں جہاں وہ جو ہے ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. جیسے مان لیجئے اللہ رب العالمین بچائے ایک وہ بچہ جس کے باپ جس کے حمل کے وقت میں جس سے متعلق ایک شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ اس کا تعلق کسی غیر سے ہے، اور پھر دونوں میں ملاعنہ ہوا جسے اسلام میں لعان کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے نے 5 بار جو ہے ایک بیوی شوہر پر اور شوہر بیوی پر، جیسا قرآن کریم میں یہ جو ہے معاملہ موجود ہے، اس مسئلے کا ذکر موجود ہے، لعنت کیا اور دونوں جدا ہو گئے. جب اس ذریعے سے جدا ہوں گے تو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی دوبارہ پھر سے شادی وہ نہیں کر سکتے جتنا بھی چاہے. اگر چونکہ اس میں کیا ہے، اس کا لعان کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، تو قسمیں کھاتے ہیں اور ان قسموں میں اللہ کی لعنت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں دونوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی یا یوں کہہ لیجیے میں سچا ہوں اور وہ جھوٹی ہے، اس پر اللہ کی لعنت. بیوی ایسی کہتی ہے اور شوہر ایسی کہتا ہے. لہذا جب اس ذریعے سے لعان کے ذریعے اگر دونوں الگ ہو جائیں اور اس تہمت میں کے وقت میں جو حمل تھا عورت کے ہاں وہ بچہ پیدا ہو تو پھر وہ کس کی طرف منسوب کیا جائے، یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں پر اس کو ظاہر بات ہے اس باپ کی طرف منسوب کیسے کیا جائے گا، باپ انکار کر رہا ہے. تو اس طرح کی کچھ جگہیں ہیں، یا کئی ناموں کے ساتھ آپ راویوں میں پائیں گے کہ وہ کسی خاص وجہ سے منسوب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، ماں بہت زیادہ جو ہے دین کے معاملے مشہور ہو گئی یا کوئی خاص واقعہ خاص پس منظر آ گیا، تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا. حقیقت میں شاید یہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ رب العالمین کا یہ حکم آیا تو شاید لوگ جانتے ہی نہیں تھے عرب کے لوگ کہ اس کی کہیں اتنی شدید ضرورت پڑے گی جتنا ہمارے زمانے میں آ چکی. ہمارے زمانے میں دنیا کے وہ ممالک جن کی طرف لوگ للچائی نظروں سے اعوذ باللہ دیکھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ ترقی والے ممالک ہیں، ان میں ایک ماحول سا بنتا جا رہا ہے کہ ناموں کے ساتھ باپ کا نام غائب ہونے لگا ہے اعوذ باللہ، کیونکہ ان کے ہاں یہ سیاق یہ تصور آنے لگا کہ بھائی پتہ نہیں باپ کون ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں، اب یہاں پر آتے ہیں تو یہ چیز ہو گئی کہ جس ماں کا بچہ ہے وہ بچہ اس ماں کی طرف نہیں بلکہ اس کے شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا. حتیٰ کہ میں بتاؤں یہاں پر صرف ایک جملے میں، گرچہ اس سے یہ ایک طرح سے انداز جا سکتا ہے عورتوں کے ہاں اور ان کے ہاں ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال دین کی باتیں بتائی جانے میں کسی کی ناراضگی کا اعتبار نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں آپ کے جو بھی ہم سب کے گھروں میں عورتیں ہیں ان تک یہ بات جائے کہ خود بچے کا نام رکھنا بھی شوہر کا حق، اس میں بیوی کا دخل نہیں. ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، کسی جو ہے اہل علم اور فضل کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، بھائی بچی کا کیا نام ہے، یہ نام ہے، کس نے رکھا ہو، میری سالی نے رکھ دیا. تعجب ہے. ہاں، اور اسلام عورت کو حق نہیں دے رہا ہے. آتے ہیں سوال انشاءاللہ آخر میں رکھیے گا. یہ اسباب بھائی کے سوال کی وجہ سے میں کہوں گا کہ ایک اچھے خاصے وقت کو بچا کر کے انشاءاللہ ہم درس کو بند کریں گے، تو آپ انشاءاللہ سوال سبھی لوگ یاد کر کے رکھیں، بلکہ اگر اپنی طرف سے ہو سکے آپ کی طرف سے یا ہم ہی یہاں پر انشاءاللہ اگلی بار کوشش کریں گے کہ ایک 10-20 روپے کی کاپی یہاں پر لے آئے اور وہ آپ کے درس میں بیٹھنے کے بعد اس کو دے دیا جائے، آپ اس کے پنے میں سے پھاڑ کر کے یا اسی میں اپنے سوال الگ لکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، اگر بھولنے کا خطرہ، تاکہ ہم منظم انداز میں چل سکیں. میں نے اس حدیث پہ تھوڑا سا جو ٹھہراؤ کیا ہے، جو رکا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے اس حدیث کو اسلام کی عظیم ترین حدیثوں میں سے شمار کیا ہے، اور حقیقت میں یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کا اس حدیث سے تعلق ہے، اس لیے میں نے اس پر تھوڑا سا ٹھہر کر اس کی وضاحت کی کوشش کی ہے. اور اسی حدیث کے ذریعے میں نے کچھ یہ بھی کوشش میں کر رہا ہوں کہ کچھ ان امراض کا علاج کیا جائے جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تنازل کر لیتا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہے آپ کی بیوی نے نام رکھ دیا یا کچھ کسی اور نے، ہاں، لیکن اسلام میں جو حد بندی کی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ نام کے بارے میں مجھے اس وقت کوئی ایسی دلیل مستحضر نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ
عورت نام نہیں رکھ سکتی، یا یہ کہہ سکوں کہ نام رکھنا مرد کا حق ہے، اس بارے میں یہ صاف روایت ہے، ایسا نہیں، میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں حقیقت، چونکہ مجھے مستحضر نہیں ہے۔ اور یہی سے مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے خود اس مسئلے کو مزید ڈھونڈنا چاہیے علماء کرام کے کلام میں، لیکن اپنے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے بہت سارے ان بریلینٹ طلباء کی بات جو ہمارے ساتھ تھے، جو آج کہیں نہ کہیں کے اس وقت ہمارے ساتھ دکتورہ تک تھے، تو کہیں نہ کہیں کے بڑے مشائخ میں ہوں گے، اور ہم سے علم میں عام ہندوستانیوں سے بہت زیادہ لائق و فائق ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں جب ایک بار جو ہے اس مسئلے میں کوئی بات آئی، مجھے یاد ہے نائجیریا کے ایک ہمارے فاضل دوست تھے جنہوں نے یہ جب اس پر معاملہ جو ہے کسی جگہ گفتگو آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ عورت آپ کے لمٹ میں داخل ہو، کیوں عورت کی جو دائرہ اس کے لیے بنایا گیا اسلام میں، کیوں آپ اس میں داخل ہو؟ تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے اصل میں کسی کو احترام دینے کا، کسی کو عزت دینے کا، کسی سے پیار کرنے کا، یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ آپ اسے پیار دیں، اس کا مطلب اسے اپنے حدود میں آپ کے لمٹ میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں، یا آپ پیار کرتے ہیں اسے تو آپ اس کے لمٹ میں داخل ہونے لگیں، یہ نہیں۔ بعین ہی ایسی میں ایک مثال دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، صرف کہ میں نے اپنے فاضل اساتذہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات محفلوں میں بھی علمی مجلسوں میں بھی آ سکتی ہے اور خاص محفلوں میں بھی، جہاں تو میں نے سنا لوگوں کو کہ شوہر کو یہ حق نہیں، شوہر اپنی عورت پہ نظر رکھے، اس کا پہناوا کیسا ہے، کیا اس کے پہناوا میں کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے، وہ باہر نکل رہی ہے تو کیا خوشبو لگا رہی ہے، کیا اس کے کوئی ایسا زیور پہنے ہوئے جس سے آواز آ سکتی ہے، یہ تمام آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مثلا آج موبائل کے زمانے میں ہم نے فاضل اساتذہ کو سنا ہے کہ اگر شوہر طاق رکھتا ہو، جاسوسی کے انداز کا جو ہے رکھتا ہو، عورت کا فون آیا تو چپکے سے پہنچ گیا سننے کس سے بات کر رہی ہے، مثلا اپنے بھائی سے بات کر رہی تو کیا بات کر رہی ہے، اپنی بہن سے بات کر رہی تو کیا کر رہی ہے، اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے تو کیا بات کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کیوں اتنے لمبے دیر تک گفتگو کر رہی ہے وغیرہ۔ لمبے دیر والی بات میں تھوڑی اشکال ہو سکتی ہے، بے شوہر کے حقوق ضائع تو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، یہاں عورت کو خیال کرنا ضروری ہے، باقی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس میں دخل دیں۔ بعین ہی ایسے ہی کہ ہمارے ہندوستان کا باو آدم ہی الٹا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ عرب کے مشائخ کے یہاں ایک عورت کو نہیں معلوم کہ اس کے شوہر کی تنخواہ کیا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹس کیا ہیں، اسلام میں حق نہیں عورت کو۔ عورت اگر کہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں، شوہر کہا میں نہیں بتاؤں گا، تو عورت کو یہ واجبی حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے کہ نہیں مجھے آپ کے پاس کتنے پیسے جاننا۔ آپ کو آپ کے جائز حقوق مل رہے ہیں، آپ جیسے خاندان میں جس مستوی میں ہے، چاہے مان لیجیے ہم اگر سمجھنے کے لیے کر لیں کہ کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جو بہت اعلیٰ مالدار ہیں، کچھ متوسط ہے، کچھ اس سے کمتر ہے، جس طرح کے طبقے کا شوہر ہے اس کے اعتبار سے اس میں جس طرح سے عورتوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، چاہے وہ خرچ وغیرہ کے ہوں، پہناوے سے متعلق ہوں، نارمل جو ہے ماہانہ خرچ ہو یا دوسری چیزیں ہوں، اگر وہ حقوق آپ کو مل رہے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے شوہر کو تڑپانے کا، پریشان کرنے کا، کہ آپ کو بتائے کہ اس کے پاس کتنے کتنے بینکس ہیں، کن میں کہاں کتنا پیسہ ہے، یہ آپ کو حق نہیں۔ بعین ہی اب دیکھیے گا ہمارے یہاں اس پر تو لوگوں کے یہاں مطلب تھوڑا غصے والی بات آتی ہے، بھڑک جاتے ہیں۔ بعین ہی ایسے ہی ایک بیوی کے پاس مان لیجیے اکاؤنٹ ہے اور اس کے باپ نے، اس کے بھائی کیا ہدیہ دیتے ہیں اسے عیدی پر، کتنا پاتی ہو، کتنا زیور اس نے جو ہے پائی تھی اپنے شوہر اپنے باپ کے گھر سے، آپ اس میں کوئی عورت کما۔ ہمارے یہاں کیا ہے، تعجب ہے، ایک دوسرے کے حدود میں بری طرح داخل ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مہر معاف کروا لیتے تھے، حیرت تعجب یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ سنا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے دودھ بخشوانے والے، کون سی دودھ کی بات کریں، مطلب بیوی سے تو ایک لفظ تھا، وہ مقصود وہی تھا، مطلب جو مہر معاف کروانا، دینے کا تصور نہیں تھا۔ الحمدللہ اس وقت یہ چیزیں کچھ حد تک ضرور لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ مثلاً بیوی کا جو مہر ہے آپ نے جو دیا ہے، آپ کی مجبوری کے وقت میں، آپ کی کمزوری کے وقت میں
آپ کے بزنس اللہ نہ کرے مثلاً ڈوب جانے کے وقت میں، آپ کی کھیتی کے وقت میں آپ کو پریشانی ہے، بیوی اگر چاہے تو یہ اس کا بڑکپن ہے، اچھا ہے، ایک بڑی نیکی کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے ان جگہوں پر، اپنے اس پیسے سے، چاہے وہ مہر کا ہو، کیونکہ مہر جیسی ہی آپ نے دیا اس کا ہو گیا، ابھی آپ کا اس میں کوئی حق نہیں، وہ اپنے بھائی کو دے دے، اپنے باپ کو دے دے، اپنے بھتیجے کو دے دے، بھتیجیوں کو دے دے، سب میں لے جا کے بانٹ دے، اس کا مسئلہ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں۔ ہمارا ہندوستان میں کیا ہے، میں نے اتنے لاکھ مار دیے، تم نے کیا کیا؟ دے دیا نا، بات ختم۔ اگر وہ اس بارے میں اسے چاہتا ہے کہ وہ استعمال کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر آپ بہت کچھ مہر کے طور پر اسے اس میں دیں تو اس میں سے کچھ نہ لیں۔ تو مہر پہ کیوں، مہر کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بہت بار کئی مواقع پر یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اہم ترین ایگریمنٹ، سب سے اہم ترین شرط جو وفا کیے جانے کے قابل ہے اسلام میں، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، ان حق شروط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کے لگ بھگ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سب سے اہم ترین ایگریمنٹ، شرط جو پورا کیے جانے، وفا کیے جانے، دھیان دیے جانے، اہتمام کیے جانے کے قابل ہے، وہ عقد ہے، وہ شرط ہے، وہ ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ شرمگاہوں کو حلال کرتے ہیں، یعنی عقد نکاح۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ مہر اسی شرمگاہ کو حلال کرنے کے عوض میں ہے، گرچہ یہ لفظ تھوڑا سا آپ کو بھاری پڑ رہا ہے لیکن ہے یہی، پڑ رہا ہو تو مطلب یہ ہے کہ اب اسے آپ واپس نہیں لے سکتے۔ لوگ زمانے تک دینے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جو دے دیتے ہیں وہ واپس لینے کے فراق میں رہتے ہیں، چاہے وہ زیور کی شکل میں دے دے، پیسوں کی شکل میں دے دے، اگر نہ لے تو اس کی بڑی فکر رہتی ہے وہ کس کو دے رہی، کسی کو دے سکتی ہو جب تک کہ کسی غلط جگہ نہ دے رہی ہو۔ دیکھیے دونوں طرف کی باتیں ہیں۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہا تھا موبائل کی، کہ اگر آدمی اس کے موبائل کو لاؤ موبائل دو چیک کروں گا کس کے نمبر ہے، آپ اس کے اس عام معنی میں تو دھیان رکھ سکتے ہیں، آپ کے انڈر میں ہے چونکہ، تو کسی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہی، تمام طرح سے۔ حیرت ہے ہمارے ہی سامنے ہماری عورتیں کس قدر کیا پردہ پہن کے جا رہی ہیں، اس پر تو ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور دوسری جگہ باغیرت بنتے ہیں اس کے موبائل کو چیک کر کے۔ ہو سکتا ہے ہاں، اللہ کہ اگر آپ کو واقعتاً کوئی ایسی چیز شبہے کی لگتی ہے اور واقعتاً لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، اللہ نہ کرے، اللہ سبھی کو بچائے محفوظ رکھے سارے گھرانوں کو، تو ایک دوسری بات۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے موبائل کو چیک کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ جاننا چاہتا ہے وہ کس سے بات کرتی، کیوں، خاص طور سے اس وقت جب وہ جانے کہ اس کے تعلقات اپنے خاندان گھرانے کی جو ہے اپنے جائز جو مرد لوگ ہیں، بھائی وغیرہ، یا اسی طرح سے ان عورتوں سے، چاہے ان کی سہیلیاں ہوں، چاہے بہنیں ہوں وغیرہ، ان سے بات کرتی ہے، اس کے باوجود ٹوہ میں پڑنے والی بات اگر پائی جاتی ہے تو نہیں۔ لہذا جیسے ہم اس کے حدود میں داخل نہیں ہوتے، یعنی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے موبائل کو چیک کریں، اگر یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا اور کھل کر کے آتا ہوں کہ اگر موبائل عورت کے پاس ہے، آج کل سبھی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، موبائل میں غلط چیزیں اگر عورتیں کر رہی ہیں، ایسے واقعات آ رہے ہیں تعجب خیز ہے، ایک دن میں 2 جی بی اس سے زیادہ کم لوگ بھر کے دیتے ہیں، اور ایک عورت گھر کے کھانے پکانے وغیرہ تک کے معاملات سے غافل ہے، جوجھ رہے ہیں، خود شکایت کرتے ہیں، میرے پاس ایسی شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ بندے عجیب کس انداز میں اس کا علاج کیا جائے، آپ نے خود ہی اس عورت کو نیٹ دے رکھا ہے، ایک عورت جو دیہات تھی کبھی نیٹ جانتی نہیں تھی، مہینے نہیں گزرے اس کو اور آپ نے ایسا کر دیا۔ یہ چیزیں ضرورت کے لیے استعمال کی جانی چاہیے۔ تو اب افراط و تفریط ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اب آپ موبائل پہ غلط کے راستے کھول کر کے دے رہے ہیں، اسے ضرورت بھر کر نیٹ دیجیے نا، اگر آپ کو غلط لگتا ہے۔ آپ نے موبائل دیا ہے آپ سے تواصل کرنے کے لیے، خالی موبائل سے بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس میں نگاہ رکھیں، عام نگاہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں غلط پہ جا رہی، مثلا کسی غلطی میں پڑ سکتی ہے، تو آپ وہاں اتناتے نہیں،
بلکہ اس ناطے کہ آپ اس کی آخرت کو محفوظ کر سکیں، اپنے گھر کی فضا کو دینی فضا بنائے رکھیں، اگر اس میں کوئی شیطان کا دخل ہو رہا ہے تو اسے روک سکیں، اس لیے آپ اس کے موبائل پہ کسی طرح نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنے موبائل میں آپ نے موبائل دیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسے بہت لمٹ انداز میں نیٹ دے رکھا ہے، وہ اس کی بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، بلا وجہ والا بھروسہ نہیں، دھیان دیجیے۔ تو آپ کو اگر وہ اپنے موبائل میں کوڈ بھی لگا کے رکھتی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے کھول کر کے دو، یا تم نے کوڈ کیوں لگا رکھا، بعین ہی ایسی جیسے مان لیجیے آپ نے اپنے موبائل میں کوڈ لگائے ہو، تو عورت کے لیے جائز نہیں کہ کہیں نہیں آپ اپنا کوڈ مجھے بتائیے اور میں آپ کے موبائل کا کوڈ چاہتے ہیں، ہاں ضرورت ہے، اس نے بتا دیا اچھی بات ہے، نہیں بتایا تو آپ کو واجبی حق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہمارے ہاں ایک دوسرے کے حقوق دوسرے کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، کہیں پیار کے نام پہ، کہیں حق کے نام پہ، اور جہاں داخل ہونا چاہیے، جہاں نظر رکھنا چاہیے وہاں نظر نہیں رکھتے۔ ایک عورت بھی اگر اپنے شوہر پر شک کی نگاہ سے نہیں، صرف نائی سے اس طور پر اگر نگاہ رکھتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، جہاں وہ سائل بروئے کار لاتی ہے، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے مزین کر کے رکھتی ہے، اپنے شوہر کے آنے کے وقت میں اپنے آپ کو سنوار کے رکھتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اسی کے ساتھ اگر اس کے دل میں دعا اور تمنا ہو اور وہ نظر ہو جس سے میرا شوہر کسی حرام میں تو نہیں پڑ رہا، تو ظاہر بات ہے یہ عورت کر سکتی ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اور جو ہے بچے مرد کی طرف منسوب کیے جائیں گے، شوہر کی طرف دنیا میں، اور اس بات کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے اہتمام کی، اس بات کو جاننے کی، اسے سمجھنے کی کہ یہ قرآنی اور حدیثی حکم ہے کہ بچوں کو ان کے باپ سے جوڑا جائے، ان کے باپ سے جوڑ کر پکارا جائے، ان کے باپ سے جوڑ کر منسوب کیا جائے، عورتوں سے نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی واضح تعلیمات ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے کئی ایک کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت اپنے شوہر کے گھر، ظاہری گھر کے نقصان پر بھی یہ چیز کوئی شک نہیں اس کو شامل ہے، ظاہری طور پر نقصان نہ پہنچایا جائے، گھر میں جو سامان پائے جاتے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ پہنچانے دیا جائے، ان کی حفاظت کی کوشش کی جائے، یہ بھی جہاں مطلوب ہے۔ وہیں اس گھر کی دینی کاز کو، توحیدی کاز کو، سنتی کاز کو، تربیتی کاز کو صحیح انداز میں نبھایا جائے، محفوظ کیا جائے، اس حدیث کا اصل مقصد ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدِهِ، اور اپنے شوہر کے بچوں کے بارے میں۔ اب یہاں شوہر کے ایسے بھی بچے ہو سکتے ہیں، فرض کر لیجئے ایک آدمی نے شادی کی تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کر لائے، اب اس کی اس بیوی کے بھی بچے ہیں، پہلی بیوی کے بچے ہیں، تو یہاں اس حدیث میں شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے عورت اپنے پلے نہیں جار سکتی کیوں، اور دوسری بیوی کے تھے تو میرا کیا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کے بچوں کے بارے میں اسے نگراں بنایا گیا ہے، حفاظت کرنے والا بنایا گیا ہے، لہذا کل کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جہاں تک وہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی کوششیں اگر آپ نے کی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ظاہر بات ہے اگر اپنی ذمہ داریاں اپنے طور پر نبھا رہے جتنی اس کی طاقت میں ہے، مان لیجئے ایسا ہو سکتا ہے، کوئی عورت ایسا کہہ سکتی ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس شوہر کے پہلی بیوی کے بچے بڑے ہیں، مجھے خاطر میں نہیں لاتے، میری بہت ساری چیزیں نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، نہیں سنتے ان کی غلطی ہے، شوہر کی کمی ہو سکتی ہے اور کمی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے آڑے میں ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، غلط کو غلط بتایا، آپ مار نہیں سکتی تھی، مثلا ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتی تھی اگر، تو کیا آپ نے دین کی اس بات کو اپنی طاقت کے بقدر ان کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش کی، اللہ کا خوف داخل کرنے کی کوشش کی؟ یہ تمام چیزیں آپ پر مطلوب ہیں اگر وہ آپ کے گھر میں اسی جو ہے چھت کے نیچے رہتے ہیں جہاں آپ رہ رہی ہیں ایک عورت کے طور پر۔ اسی طرح سے مرد کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، فرض کر لیجئے کہ ایک ایسی عورت سے ایک آدمی نے شادی کی جس کے کچھ بچے تھے، ان کو بھی اس نے قبول کر لیے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میں اور یتیم، اگر اس کے باپ مر گئے، اس کا پہلا شوہر مر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بچے کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بچے یتیم کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کل قیامت کے دن اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، یتیم کی بچائے ہوئے کی ہو، یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو وشبک بین اصابعہ، دونوں انگلیوں کو ملایا۔ تو اب اگر مان لیجیے آپ قبول کر کے لائے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے، کسی اور شوہر کا ہے، آپ اگر جہاں آپ نے اس کو قبول کرنے کا احسان اور حسن سلوک کیا اس عورت کے ساتھ، اس کے بچے کو قبول کر کے، بہت بڑی چیز ہے، بہت اعلیٰ ترین خیر کی چیزوں میں سے ایک، وہیں آپ کو اس کی تربیت کرنا اور بہت ساری چیزیں اگر اس کی آپ پر واجب کہنے نہیں ہوتی ہیں کچھ حالات میں تو کچھ جگہوں پر واجب ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ غلط دیکھیں اور آپ کو گھر کے ذمہ دار کے طور پر آپ کو سمجھتا ہے، آپ کی ادب کرتا ہے، ایسے انداز میں بنائیں پہلے کہ وہ آپ کو آپ کے باپ جو ہے ایک اپنے بڑے بزرگ کے طور پر وہ مقام دے، آپ کو عزت دے اس گھر کے ذمہ دار کے طور پر، اور آپ کی باتوں کو قبول کرے۔ تو یہاں مرد کی بھی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی ذمہ داری میں بات داخل نہیں ہے، دھیان دیجیے، تو یہ صرف معاملہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ دین اس کی خوبصورتیوں میں سے یہ چیز ہے کہ جب یہ باتیں کرتا ہے ان تمام جگہوں پر تو کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ دین چاہے قرآن کی شکل میں ہو، حدیث کی شکل میں ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں آگے جملہ ہے وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ۔ پرانے زمانے میں غلام کا سسٹم تھا، وہ غلام جو جنگوں میں پائے جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام اپنے آقا، اپنے سردار، یا کہہ لیجیے صاف لفظوں میں، بہتر لفظوں میں، اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، ٹھیک۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، چنانچہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن، یعنی اپنے مالک کے مال کے بارے میں اور دوسری ذمہ داریاں جو بھی مالک کی طرف دی جاتی ہوں، ان تمام کے بارے میں اس غلام سے بھی سوال کیا جائے گا، اور کیا اچھا کیا اس نے اور کیا برا، اسی کے اعتبار سے اس کا جزا اور اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے دھیان دیجیے تاکید کتنی ہے اس حدیث میں، اس مسئلے کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دی ہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ اتنے ہی لوگوں کی ذمہ داری بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایک استاذ اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے، ان پہ ذمہ دار ہے، کیا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک ہے، کسی ایریے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے وغیرہ، کسی کو زیادہ اہتمام تو نہیں دے رہا ہے۔ کچھ علم کی باتیں، کچھ سکھائی جانے والی چیزیں، کچھ تربیت کے معاملات، ایسا تو نہیں کہ وہ کسی سے چھپانا چاہتا ہے، کسی کو اچھے انداز میں نہیں دینا چاہتا اور کسی کو اچھے انداز میں دینا چاہتا ہے، ظاہر بات یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، خاص طور سے اس وقت جب اس کام کا عوض اور تنخواہ لیتا ہو۔ تو یعنی آپ جان چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لفظ میں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، لہذا یہ چند مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ عام لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ دار بتایا ہے۔ آپ ایک موظف ہیں، ایک نوکر ہیں، کسی ادارے میں، کسی سینٹر میں، کسی مرکز میں، کسی تنظیم میں، کسی کمپنی میں وغیرہ، جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں ان کو کھلواڑ کر کے ایک دن کا کام 2 دن میں کرنا چاہتے ہیں، پیسے بنانا، سر گنوانا آپ کا مقصد ہے یا کام کرنا مقصد ہے، اپنے مالک کے لیے ناسے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اسی لیے جو ہے ایک موظف، ایک نوکر، یعنی جو نوکری میں ہوتے ہیں، نوکر سے مقصود غلام نہیں، کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے۔ اس زمانے کے بڑے علماء کرام میں سے ایک، مدینے کے بابائے سلفیت، علامہ اور میری زندگی کے سب سے بڑے استاذ اور اس مرکز کے بانی شیخ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جو مدینے کے
جو ہے سب سے بڑے عالم ہیں اور آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ایمان، نیک عمل اور اسی طرح سے صحت و عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ، تعجب کریں کہ علماء حدیث کے عالم، شریعت کے عالم، کتاب کیا لکھا؟ کیف یؤدی الموظف امانتہ، کیسے ایک نوکری کرنے والا اپنی امانت کو پورے ادا کرے صحیح انداز میں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ اس وقت کے بڑے علماء کرام میں سے ایک، بعین ہی ایسے ہی جیسے آپ، یعنی اور یہ چیزیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ سمجھیں ان چیزوں کو. جہاں دین کے علماء کو، دین کے حدیث کے راویوں کو پرانے زمانے سے لے کر آج تک متہم بہت ساری جگہوں پر کیا جاتا ہے کہ انہیں نہیں معلوم. خاص طور سے وہ علماء سو، علماء خوارج کے فکر کے لوگ اور بہت سارے لوگ مختلف زمانوں میں علماء کرام کو اس طرح کی تہمتوں سے نوازتے رہے ہیں. لیکن علماء کی کتابیں آپ کو بتاتی ہیں کیا ضرورت ہے ایک محدث کو، ایک حدیث کے عالم کو، دنیا کے اندر کے ایک حدیث کے بڑے علماء میں سے ایک کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس بارے میں کتاب لکھے کہ ایک موظف، ایک نوکر کیسے اپنی نوکری کی امانت کو ادا کرے. بعین ہی ایسے ہی جیسے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور مجدد علامہ شیخ الاسلام المجدد علامہ محمد ناصر الدین البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سہاگ رات کے آداب پر کتاب لکھی. ایک محدث اور سہاگ رات، کوئی ایسے سوچ سکتا ہے نا؟ لیکن آپ اس کتاب کا نام سن کر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں کتنی شمولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی کس طرح حفاظت کی ہے، کس طرح سے اس شادی کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے انتظامات کیے ہیں. ان تمام باتوں کو اس کتاب سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے اسلام کی تعلیمات میں شمولیت ہے. تمام زندگی کے گوشوں اور موڑوں پر اسلام نے کس طرح ہماری رہنمائی کی ہے. اس طرح کے موضوعات سے اسلام کی عظمت اور اس کی تعلیم کی عظمت کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ پہلے جملے کو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تاکید کے طور پر دہرایا اور فرمایا، پہلے جملے کو پھر سے، الا خبردار. جب امیر کی بات کر لی گئی، آدمی کی بات کر لی گئی، عورت کی بات کر لی گئی، ان کی ذمہ داریوں پر تنبیہ کی گئی، بتایا گیا، پھر سے تاکید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند لوگوں کا نام، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، ان کا نام خالی مثال کے لیے ہے، ان کا ذکر خالی مثال کے لیے ہے. باقی دھیان رہے، خبردار، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، چنانچہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص کو اس کی رعیت، اس کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب الامارہ میں اس کو ذکر کیا ہے. نعم، پڑھیے. الله عليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر. بہت سارے سندیں ذکر کی انہوں نے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں پھر واپس ہوں گے تو ٹائم لگے گا. ایک بار پھر سے پڑھ لیجیے تاکہ ہم ناموں کو بتاتے ہوئے چلیں اس کے بعد. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال. ان کا نام جانتے ہیں آپ؟ صاحب مصنف عبد الله بن محمد بن ابراہیم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشر وقال قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي قال عبد الله بن نمير. ہاں تو کہا انہوں نے، نہیں کہا آپ نے؟ ابن نمیر سے پہلے ہا وحدثنا ابن نمیر. نہیں شیخ اس میں نہیں. ہاں کہیں پر بغیر ہا کی بھی ہوتا ہے، تعویل ہوتی ہے، لیکن اس کو جب ان راویوں پر پڑھیں گے تو کہیں کی جگہ پر ایسا بھی تھوڑا سا فاصلہ املائی اس میں تھوڑا فاصلہ کر دیتے ہیں، باقی وہ تعویل کہیں ہا کو یا غلطی سے حذف ہو گیا وغیرہ، لیکن عام طور سے سند میں ڈسٹرب نہ ہو جائے اس لیے ہا استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہا موجود ہے. نعم جی. قال وحدثنا ابن مثنى
محمد بن مسنى. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثني ابو الربیع سلیمان بن داؤد زہرانی ان کا نام ہے، اور ابو کامل کا نام ہے الفضیل بن حسین الجعدری. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي العيلي عین سے نہیں ہے، العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبداللہ بن وهب. قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع اسامہ بن زید اللیثی ہیں یہ. ہاں. عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. قال ابو اسحاق سبیعی ہیں. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن علی بن حجر علی بن حجر. أحسن الله إليكم. وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال وحدثني يعني یہاں پر بھی تعویل ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے شاید. نعم. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. ابن وهب کے بارے میں گزر چکا، عبداللہ بن وهب. جی. قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت یونس اس سے پہلے گزرے ہیں ابن یزید العیلی اور ابن شہاب محمد ابن مسلم. جی. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري قال حسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. یہ جو ہے میں نے بتایا تھا آپ کو شروع میں کہ گویا کی حدیث ان بہت ساری سندوں سے جن کا آپ تک ذکر آ چکا جو ہے مروی ہے، اور یہاں تقریباً 6-7 سندوں کا اب تک ذکر آ چکا ہے. یہاں پر ایک لفظ ہے، لفظ میں تھوڑی سی اور جو ہے شمولیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع فی مال ابیہ، آدمی اپنے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی ہاں، اگر باپ دیتا ہے ہاں تو کس طرح سے آپ اسے خرچ کرتے ہیں؟ جب تک آپ باپ کے اس میں ہیں، کیا مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہے؟ ہاں، کیا آپ کو احساس ہے کہ باپ نے کتنی محنت سے آپ کو پڑھنے لکھنے کے لیے یا دوسری جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے؟ کیا آپ اس میں خیانت کرتے ہوئے، دھیان دیے بغیر اڑا رہے ہیں، یا آپ حقیقت میں اس کے جذبات کا خیال کر رہے ہیں؟ چاہے وہ آپ کسی لمبے سفر میں آپ کو بھیجا ہو، چاہے آپ کو کہیں چھوٹی موٹی قریب میں دور میں مارکیٹنگ کے لیے بھیجا ہو، چاہے پڑھنے کے لیے بھیجا ہو، یا آپ گھر پہ ہوں، اس کی تجارت میں، اس کی کھیتی میں، اس کی دکان میں آپ کچھ کام کرتے ہیں، جس وقت باپ نہیں ہے اس میں سے نکالا کچھ پیسے اور ساتھیوں کے ساتھ اڑانے چلے گئے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ حرام میں لگا رہے ہیں، حلال میں لگا رہے ہیں؟ اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو بیٹا نہ سمجھے کہ باپ دے رہا ہے تو بس بات ختم ہے، اس کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. مجھے ایک عجیب سا جو ہے پڑھنے کے زمانے کا ایک شعر یاد آتا ہے، بہت عجیب سا ہے، مطلب مجھے دل نہیں چاہ رہا کہ میں خوش دلی سے اسے پڑھوں، لیکن یہ عام انداز ہے لوگوں کا کہ جس طرح سے بہت ساری جگہ اگر آدمی مفت کا پاتا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر آپ میں گھر کی بجلی کا بل دینا ہے
تو ایک ایک لمحہ قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. اور کسی مدرسے میں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, کسی مسجد میں گئے تو چارج وہیں لگا لیا. کتنی بار علامہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ سے پوچھا جاتا تھا کہ شیخ ہم مسجد میں جاتے ہیں کیا وہاں پہ چارج لگا لیں؟ شیخ ہمیشہ کہتے تھے نہیں, آپ اپنا موبائل چارج بند ہو گیا آپ کا, آپ کی خدمت, آپ تیار ہو کے نہیں چلے. تو آپ دوسرے طریقے اپنا, آپ تو خیر دوسرے طریقے آ گئے ہیں, اس کے باوجود آپ نہ چارج کریں جہاں پر اجازت دے رکھی ہے, جس جگہ پر آپ جانتے ہو, جیسے حرم کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, پہلے ایسا نہیں, لیکن جب بعد میں یہ موبائل یہ حالات پہنچ گئے کہ اب اس سے سیکھنا نہیں, تو گورنمنٹ نے لگا رکھا ہے خاص طور سے جو ہے جب تھا اس میں جاتے ہیں, لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں شاید کہ اسی وقت لگا سکتے ہیں, دوسرے وقت نہیں. جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے, جہاں پر اعتکاف کی جگہ ہے وہاں پر اچھا خاصا انتظام کر رکھا ہے. تو مقصود یہ ہے کہ کیا آپ کو حرام حلال کی تمیز ہے؟ کیا آپ اپنے لیے وہی پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں؟ یہ چیز ہے. کرائے پر آپ کا گھر ہے, ادارے نے دیا ہے تو آپ نے کانٹیاں ٹھوک ٹھوک کے پوری دیواریں برباد کر دی ہیں, اور اپنی ہو تو کبھی نہ لگائیں. کیا آپ کے دل کی حالت یہی ہے؟ یہ تمام چیزیں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی, ہر ایک لکھا جاتا ہے, لکھا جا رہا ہے, اور ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی دقیقہ رک جائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کے بارے میں, ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے, اور ایک باپ کا مال اس معنی میں کہ آپ مثلا باپ بزرگ ہے, گھر میں اپنے چھوٹے بیٹوں اور لوگوں کی ذمہ داری اس نے آپ کو بڑا مان کر کے آپ کو ذمہ دار بنا دیا ہے کہ آپ دیکھ رکھا ہے, تو آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اس کی حفاظت میں, اس کی خرچ میں, اس کی کمائی میں, حرام طریقے کرتے ہیں حلال طریقے کرتے ہیں, کیا اپنے لیے اپنے آپ کو بہت بڑے حصے سے خاص کر لیتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں, یہ معاملہ بہت زیادہ گھروں میں ہو رہا ہے, خاص طور سے جہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے ہمارے یہاں سب جگہوں پر یہی لگ بھگ, کہ بعد میں بڑے بیٹے کو شکایت ہوتی ہے میں نے زندگی بھر خرچ کیا, میرا یہ کیا ملا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو لے کر کے, جی ہاں, کتنا اچھا خاصا کھا جاتا ہے, غصب کر جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے, اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا اسے فائدہ بھی ہوتا ہے. جب تک ایک باپ کے چھوٹے بچے جوان ہوتے ہیں تب تک وہی باپ یعنی ان بچوں کا دادا اس بڑے بھائی کے یا اپنے بڑے بیٹے کے بیٹوں تک کی شادیوں سے وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے اکیلے پڑ جاتے ہیں. کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال اپنے ہی باپ کے بیٹوں کے بارے میں, اپنے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں رکھا وغیرہ, یہ بہت کچھ ہے ان جگہوں پر. ٹھیک ہے, آپ جو آپ کے اوپر واجب نہیں سو واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو آپ پر جہاں ذمہ داری دی گئی ہے, مان لیجیے آپ بڑے ہیں, ایک باپ جو ہے باپ بزرگ ہے یا باپ جو ہے ایک دکان میں ہے, آپ بھی دکان کو سنبھالتے ہیں, تو آپ سنبھالنے کا عوض لے لیجیے. لیکن یہ عوض تو نہیں ہو سکتا سنبھالنے کا کہ بعد میں پوری دکان ہی آپ کی ہو جائے, اس دکان سے جو لاکھوں کمائے گئے وہ صرف آپ کے ہو جائے. آپ کی شادی میں باپ نے 12 لاکھ لگا دیے اور آپ کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ سمجھیں بیٹوں کا کچھ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں ان جگہوں پر, خالی اشارہ مقصد ہے میرا, اور اشارہ کے ساتھ آپ اسے اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ کے اندر بہت سارے سوالوں کا بھڑکانا جو آپ بعد میں انشاءاللہ تعالی کر سکتے ہیں. جی. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه عمرو بن الحارث. یہاں رجل ہے, سماہو کے بعد کیا پڑھا آپ نے؟ رجل سماه وعمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث. تو یہاں ابن وہب نے, جو عبداللہ بن وہب جن کا نام پہلے بتایا جا چکا آپ کو, تو یہ جو ہے انہوں نے ایک آدمی کا نام لیا لیکن یہاں پر ان کا نام ذکر نہیں کیا, ایک آدمی کہا اور چلے گئے. تو یہ مبہم اسے کہتے ہیں حدیث کی دنیا میں, جس کا نام ذکر نہ کیا گیا. فلاں نے بیان کیا, ایک آدمی نے, ایک قابل بھروسہ شخص نے, ثقہ نے, ایک عالم نے بیان کیا, مجھ سے کون نہیں بتایا مثلا, تو اس کو مبہم کہا جاتا ہے. جی. عن بكير عن بسر بن سعيد بن عبد اللہ, نعم,
عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اب المعنى. یہ بھی ایک سند ہے جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر نے اسی معنی کی روایت کی. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک حدیث کے جو ہے لگ بھگ کی تمام سندوں کو، تمام لفظوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں. کہ ہاں ان کی شرط پر جو بھی چیزیں ہیں عام طور سے ایک جگہ پائی جاتی ہیں. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشحب عن اشحب، آپ کو ہا کہنے کی کئی جگہ پر مسعول کئی بار جی دھیان دے کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو صحیح ہو جائے گا. ابو الاشحب کا نام جعفر بن حیان ہے، جعفر بن حیان العطاردی. عن الحسن قال عاد حسن بصری معروف. یہاں پر بہت پیارا واقعہ جو ہے ذکر کرنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. جی قال عاد عبد الله بن زياد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنية في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثته حياة أحسن الله إليكم ما حدثتك به إني سمعت رسول الله صلى الله أحسن الله إليكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلیے ہم شروع سے سند سے آتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں معروف چند چوٹی کے علماء کرام میں سے ہیں. حسن بصری اسی نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے ابو کا نام یسار ہے، حسن ابن ابی الحسن بھی سندوں میں آتا ہے. بصری رحمۃ اللہ علیہ قال عاد عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار. عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار المزنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی مرگ موت میں زیارت کی. فی مرضہ الذی مات فیہ، اس مرض میں زیارت کی جس میں ان کا پھر انتقال ہو گیا. معقل، تو معقل ایک نام ہے صحابہ کرام میں سے اچھے ناموں میں سے. عبید اللہ بن زیاد میں زیادہ رکوں گا نہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد یہ صحابہ کرام کے، یا یوں کہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کچھ جگہوں کے خلیفہ، کئی جگہوں کے خلیفہ رہ چکا ہے شخص، جن میں خراسان، کوفہ، بصرہ وغیرہ. اور جس وقت جس حادثے میں یا جس حکومت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو ظلماً شہید کیا گیا، اس وقت یہ کوفے کا گورنر تھا یہ شخص. ان کی جو ہے امی عبید اللہ بن زیاد کی یہ فارسی تھی، مرجانہ نام تھا ان کا. بہرحال میں نے صرف یہاں پر اس لیے تھوڑا سا تعارف کرنا مناسب سمجھا کہ آپ جانیں. باقی یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث کے راوی نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں واقعہ ہے. یہ حدیث کے راویوں میں یہاں پر نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص کے بارے میں علماء کا خیال اچھا نہیں ہے. ظاہر بات ہے چونکہ یہ ظالم لوگوں میں سے جو ہے مانا گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور خرابیاں بتائی گئی ہیں، اور کئی صحابہ کرام کے قتل میں اس کا ہاتھ بھی ہونے کا مکمل طور سے چانس ہے. لہذا ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم ظاہر بات ہے نہ ہی ان سے اس طرح کی خاص والی محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کافر قرار دیتے ہیں، نہ ہی ان کی لعنت کرتے ہیں، بلکہ ان جیسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ عبید اللہ بن زیاد ہے، میرا خیال ہے 63 میں 64 میں ان کا انتقال ہوا ہے ہجری میں. تو جی تو یہ جو ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس وقت کوفہ کے جو ہے قوالی تھا یہ، اور جو ہے
ایک طرح سے کئی جگہوں پر کئی صحابہ کرام کے ساتھ اس نے جو ہے غلطیاں کی ہیں، ان پر ظلم ستم وغیرہ ڈھایا ہے. تو اس نے زیارت کی ایک صحابی کی، ظاہر بات صحابہ کرام موجود تھے، ان کا نام ہے معقل بن یسار. فقال معقل، تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے. اگر میں جانتا میرے پاس زندگی رہے گی تو میں تم سے حدیث بیان نہیں کرتا. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابی کو ایک ناراضگی اس آدمی سے ہے، اس کی اعمال کرتوت کا پتہ ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، اگر میں یہ جانتا میرے پاس زندگی بچے گی، یعنی میرے اپنے حساب سے اب شاید میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے اہم سمجھا کہ تم سے یہ حدیث بیان کروں. یہ حدیث آگے بھی اس کی سندیں ہیں، لیکن ہم اسی حدیث پہ انشاءاللہ رکیں گے اور سوال جواب کا جو ہے سلسلہ جاری کریں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جو بندہ بھی جسے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں پر ذمہ داری دے رکھی ہے، کچھ لوگوں کی نگہبانی دے رکھی ہے، کچھ لوگوں پر امیر اور ذمہ دار بنایا ہے، اسی طرح سے آپ اس کو کچھ ذمہ داریاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دی ہیں. تو ایک کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے کچھ رعایا کا ذمہ دار بنا رکھا ہے، کچھ رعایا کی نگہبانی کی ذمہ داری اس کو دے رکھی ہے، وہ مرتا ہے اس حال میں کہ وہ اس نے اپنے پرجا کے ساتھ غش کی ہے، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ خیانت کی ہے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کرتا رہا ہے وغیرہ. جو بھی اللہ کے دین میں کمیاں، خرابیاں، تقصیر، نافرمانی، اللہ رب العالمین کی دین کی مخالفت یا لوگوں پر ظلم و ستم اور ان کی مصلحتوں کے خلاف کام کرنا یا ان کی مصلحتوں کو پورا کرنے سے متعلق جو ذمہ داریاں یا جو ضروری وسائل بروئے کار لانا تھا ان میں کمی کی ہے، تو کسی بھی طرح سے اس نے خیانت اور غش کیا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. یہاں ظاہر سی بات ہے وہی حدیث جو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، کہ ہم میں سے ہر ایک کے انڈر میں کچھ پرجا ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ رعایا ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس میں اگر ہم نے غش کیا تو اللہ رب العالمین جنت ایسے شخص پہ حرام کر دے. تو معاملہ آسان نہیں، معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اور جنت کے حرام کہنے سے یہ گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. لہذا ہم اپنے بچوں کی تربیت، ہمارے گھر میں میرا بیٹا صلاۃ میں جاتا ہے کہ نہیں، صلاۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ہاں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جن میں اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، دین کی مخالفت ہے، مسجدوں میں حاضر نہ ہونا ہے، قرآن نہ پڑھنا ہے، دین کی بہت ساری چیزیں. بڑا ہو گیا مثلا عمر میں آ گیا تو اپنے ظاہری لباس میں، ظاہری شکل و صورت میں، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، کیا صحیح پردے میں نکل رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ نکل رہی ہے، اکیلے نکل رہی ہے، کیا گھر کے ذمہ دار کے بغیر نکل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، یہ بہت ساری چیزیں اگر ان میں ہم نے کمی کی معاملہ خطرناک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت حرام کر دے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرام کرنے کا دو ہی معنی ہو سکتا، یا تو ایک آدمی اتنا آگے بڑھ گیا ان تمام چیزوں میں، جیسے لوگوں کے لیے سود کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، ابھی نئی نئی شکلیں تو آ ہی رہی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے منہ سے ان کانوں نے سنا ہے یہ تو 10-20 لاکھ لون نہ ہو آدمی پر بڑا آدمی کیسا، اعوذ باللہ. جی تو ایسی انداز میں جب چیزیں کمزور ہو جائیں دینی، ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ خطرناکی کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے بہت شدت کے ساتھ. تو اگر آدمی سے حلال سمجھ رہا ہے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا اس کے لیے عام بات ہو گئی. ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا نہ پہنچ جائے
جہاں وہ حلال سمجھنے کا، اس چیز کو حلال سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، آپ کو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ذمہ داری دے دی، نہیں آپ جس بھی طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اور حلال سمجھنے کی نوبت آ گئی ہے تو گویا ہمیشہ کے لیے جہنم حرام ہے۔ اور اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، حلال سمجھنے تک نہیں ہے لیکن جانتا ہے، علم ہے اسے، غفلت میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور کئی بار یاد دلانے کے بعد بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا حرام ہونا نہیں ہوگا، بلکہ ایک حد تک جب تک کہ وہ اپنی سزا نہ پالے اس وقت حرام ہونا، پھر بعد میں اگر وہ صاحب توحید ہے، صاحب ایمان ہے، اس کی توحید صحیح سالم ہے شرک سے، تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد ہی کی ایک جگہ اگلی روایت میں آئے گا، لیکن چونکہ اب ہم انشاءاللہ سوال کے اس میں آئیں گے، لہذا یہیں پہ جو ہے اپنے درس کو بند کریں گے۔ ایک بات کے ذکر کے ساتھ کہ صحابی جلیل معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کیوں سنائی اسے، واضح طور سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کئی جگہوں کے کا والی، اور یعنی والی کا مطلب جسے آپ اس وقت کہتے ہیں ایک ایریے کا ذمہ دار، جسے مطلب اپنے یہاں کی اس وقت کے الفاظ میں کہہ لیں وزیر اعلیٰ یا گورنر، کئی جگہوں پر رہا یہ شخص رہا ہے عبید اللہ بن زیاد، تو گویا کہ صحابی کو یہ بات معلوم ہے کہ حکومتی ذمہ داریوں میں رہتا ہے، اسی لیے اس بات کی انہوں نے یاد دلائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے دین کے علماء جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے فارغ التحصیل، آپ کی تربیت پا کر کے نکلنے والے یہ علماء، یہ عظیم شخصیات، یہ پاک نفوس، دیکھ رہے ہیں آپ کہ آخری وقت میں اس کے باوجود اپنے سامنے والے مسلم بھائی کو اگر محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ہاں یہ اس کی زندگی میں فلاں کام زیادہ ہے، اس کام سے اس کا زیادہ تعلق ہے، جیسے مان لیجیے میری کسی آدمی سے ملاقات ہو، تجارت میں ہو تو اسے، کھیتی میں ہو تو اسے کھیتی کی کوئی مسائل جہاں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو جانتے تھے اپنے آخری وقت میں بھی نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا، اس دین کو پہنچانا، اور اپنے اس بھائی کے لیے جس کے ہاں غلطیوں کے چانسز ہیں یا اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں تو شاید کچھ کمیاں ہو رہی ہوں، اس کے تئیں جو اپنے سچے مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، اس دین کے سچے محب، اس دین کے سے سچی محبت کرنے والا ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے، اس آدمی سے خیرخواہی کرتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد جیسے شخص کی نصیحت کی، خیرخواہی کی، تاکہ شاید اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر کے اس کے دل میں کوئی خوف آئے، ڈر آئے، اور وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائے، یا اگر کر گیا ہے تو اپنی موت سے پہلے توبہ کر جائے۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم یہی تمام کا طریقہ تھا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب آپ کو خنجر مار دیا گیا اور پیٹ سے آپ کے کچھ بھی کھلایا جاتا تھا، شہد وغیرہ پلایا جاتا تھا دوا کے طور پر، تو پیٹ سے نکل جاتا تھا۔ اسی وقت میں صحابہ کرام لوگ جو ہے آپ سے ملنے، زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی وقت میں ایک جوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب وہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زیارت کے لیے آتے ہیں اور لوٹنے لگتا ہے جب وہ جوان، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ردوا علی الغلام، اس جوان کو میرے پاس لوٹاؤ، واپس بلاؤ اسے۔ جب آئے، جو وہ جوان آیا تو اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تصور کیجئے سارے مسلمان، آپ اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، یہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ جان چکے ہیں کہ ان کے گھر میں حضرت عمر کی بیٹی حفصہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور لوگ، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ بھگ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی بچنے والے نہیں ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی طاقت میں ہے، آثار کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ فلانی بیماری آخری اسٹیج میں، اب ان پہ کوئی دوا کام نہیں کر سکتی، کئی بار جو ہے یا کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچ ثابت ہوتا ہے، اگر ان ماہرین نے صحیح واقعتاً اس علم کے ماہر ہیں اور صحیح
طور سے انہوں نے تشخیص کی ہے، تو اس بات کی کافی بار ایسے ہو سکتا ہے، یعنی امید کی جاتی ہے کہ ان کی بات سچ ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے ان آثار اور اسباب کو دیکھا ہے۔ باقی قدرت اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین چاہے تو بیماری کو سیکنڈوں میں ختم کر دے۔ تو بہرحال اس وقت میں جب وہ جوان کو لوٹایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے فرمایا ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اٹھاؤ، یعنی ٹخنے سے کم اوپر کرو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ، تمہارے رب کے خوف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جی، وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، انقا اور ابقا دونوں لفظ آتا ہے۔ انقا لکھیں گے تو ایک والا نقطہ اوپر ہو جائے گا، ابقا کریں گے تو نیچے ہو جائے گا۔ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے والا، جانتے ہیں جو لوگ ٹخنے سے نیچے کر کے پہنتے ہیں، اللہ کی پناہ، جی ان کے پیچھے بارش کے زمانے میں، کیچڑ کے زمانے میں پیچھے جانور بھی شاید جان بوجھ کے لپیٹ کے نہ چلے جتنا انسان چلتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ کاش ہو جانتا کہ اس کی دین کی مصلحت کے لیے، اس کی صلاۃ کی مصلحت کے لیے، اس کی صحت کی مصلحت کے لیے، اس کے کپڑے کی مصلحت کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، لوگوں کے ہاں جو اس کا کردار ابھرے گا، صاف لوگوں کے ہاں، صاف ستھرائی پسند کرنے والوں کے ہاں وہ اچھا نہیں ابھرے گا، ان تمام چیزوں کو جانتا اور اپنے کپڑے کو۔ تو میں مقصود یہ تھا کہ جیسے ہی صحابی نے آخری وقت میں نصیحت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اوقات میں نصیحت کی، آپ جانتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے صحابہ کرام بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اپنے مسلمانوں کے تئیں جب بھی کوئی موقع آ گیا، جہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیز ضرورت پڑ گئی، وہ چاہے وہ بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بزرگ ہوں، جہاں پر ضرورت پڑتی تھی وہ اللہ کے دین کو اور اس کے دین کے احکام کو پہنچاتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو چند باتیں یہاں پر سنی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو اور سارے سامعین کو اللہ رب العالمین ان تمام دین کی باتوں اور دوسری تمام دین کی خیر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم انشاءاللہ جو ہے سوال